عمل قلیل اور کثیر کا فرق آپ کو بتا دیا تھا کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے اسے یہ لگ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، یا کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے، لگ بھی رہا ہے اور نہیں بھی لگ رہا، تو یہ عمل قلیل کہلاتا۔ تو ہم بعض اوقات عمل کثیر کب بنے گا؟ جب ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیں گے نا، تو پھر یہ عمل کثیر بن جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے تیزی سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اب بیچارے خود اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے، اچھی سوچ ہے، لیکن منع ہے۔ اگر آپ دوڑو گے تو دوڑنا بھی منع ہے۔ پھر مسجد کے فرش پر وہ پانی وضو کا گرانا، اگر دری نہیں بچھی ہوئی ہے وہ بھی منع ہے، خشک کر لیں، ہلکا سا نیپکن رکھیں، تولی، رومال، اور پھر آپ آئیں اور وقار کے ساتھ آئیں۔ حضور نے دوڑنے سے منع فرمایا، حضور نے فرمایا وقار کے ساتھ آپ جتنی ملے پڑھ لو اور باقی امام کے ساتھ ادا کر لو۔ اب اس میں آستینیں بھی چڑھی ہوئی ہیں اور کر لی شروع، اور پھر وہ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب ہاتھ دونوں فارغ ہیں تو اس میں وہ آستینیں نیچے آرام سے کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھ استعمال کر رہا ہے، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ نماز فاسد ہو گئی اس کی۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں۔ اب اس نے شرطیں بھی پوری کی، فرائض بھی پورے کر رہا ہے، لیکن ایسی گڑبڑ کو باہر سے داخل ہونے دیا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی۔ تو بہرحال مفسد سب سے پہلا کلام ہے۔ اب باتیں تو نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے ارے ہاں ہوں اس طرح کے، اور کوئی تکلیف ہوئی اور اس کی وجہ سے حروف ادا ہو گئے، اف اف تف، تو اب یہ اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو اب کلام وہ تو آپ باتیں تو نہیں کرو گے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ایک دو الف بے کے حروف نکل جائیں تو کوئی کلمہ بن جائے تو وہ کلام میں آئے گا اور پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام کو جب وہ کرتے ہیں، وہ لقمہ دیتے ہیں، تو یہ لقمہ جو ہے وہ باتیں ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، لیکن وہ بوقت ضرورت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر امام ایسی غلطی کر رہا ہے کہ اگر اس کو نہ بتائیں تو نماز فاسد ہو جائے، تو اب اس کو نماز کو بچانے کے لیے درجہ ضرورت ہے، ورنہ نماز ہلاک ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو امام ایسی غلطی کر رہا ہے، اس کو بتا رہے ہیں، تو اب بتانے کے لیے سبحان اللہ اس طرح اگر کہیں گے تو یہ ہم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ یہاں غلطی کر رہے ہو، ذرا ٹھیک کر لو۔ تو یہ سبحان اللہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اردو میں یہ بنتا ہے پورا کلام، لیکن چونکہ نماز کی حفاظت کے لیے ہے لہٰذا ضرورتاً جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ضرورت نہیں تھی اور مقتدی صاحب نے بڑی جلدی مچائی اور امام صاحب کو بے محل لقمہ دے دیا، اب وہ امام صاحب جو ہے وہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن بھول گئے، انسان ہے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا، امام سے غلطی ہونی نہیں چاہیے، وہ تو فرشتہ ہے نا، وہ تو کمپیوٹر ہے، وہ ایرر آئے گا ہی نہیں وہاں پر۔ تو بہرحال بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کھڑے ہونے سے پہلے تو بتانا تھا، لیکن اب ٹائم نکل گیا نا، وہ کھڑے ہو گئے، اب وہ قیام کی طرف آ گئے، اب آپ بتاؤ گے تو آپ کی چلی جائے گی۔ تو محل پر جس موقع پر لقمہ دینا ہے اسی محل پر دیں گے تو سب کی نماز بچے گی۔ تو اس لیے لقمہ دینے والے، اگر کسی نے ایسی جگہ لقمہ دے دیا امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کی گئی، اور امام صاحب نے لقمہ قبول کر کے بیٹھ بھی گئے تو ان کی بھی گئی، اور ان کے پیچھے پھر جتنے تھے سب کی گئی۔ تو وہ لقمہ اصل میں کلام ہے، لیکن چونکہ نماز بچانے کے لیے ہے تو اجازت ہوگی، ورنہ بے محل دیں گے تو نماز فاسد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکتے
والے برستا نہیں دیکھ گئے ابر رحمت برستا نہیں دیکھ گئے ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے چندرانی والے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشفوق و مہربان استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور ایک نورانی اور عرفانی بیان سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے
اور اس کے معانی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے بتانے سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معانی معلوم۔ لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شبے کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ ویسے تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، اسی کی وجہ سے اسی کو سن کر کفار مسلمان ہوئے، تو پہلے وہ متقی نہیں تھے لیکن بعد میں، تو ویسے تو اس کی دعوت عام ہے، لیکن کما حق ہو، بہت زیادہ فائدہ اس سے وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ متقین کون ہیں، ان کے بارے میں مزید فرمایا کہ الذین ھدی للمتقین، اور پھر نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے جنت دیکھی نہیں دیکھی نا، بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ اسی طرح جہنم ہے، آخرت ہے، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں تو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، تو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تو غیبی چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں عین موت کے وقت، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون نے بھی ڈوبتے وقت تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت رد کر دیا گیا۔ تو یہ بن دیکھے ایمان لانا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ متقی ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کے بعد فوراً جس عمل کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے۔ اس متقین کی صفات میں ایمان کے بعد عمل میں جس سب سے پہلی چیز کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، مال کا خرچ کرنا ہے، پھر کتابوں پر ایمان لانا ہے، پھر آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس ترتیب سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایمان شرط ہے، وہ بنیاد کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر عمل کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز نماز ذکر کی گئی۔ اور میں نے جو پچھلے 2 دروس میں درس حدیث آپ کو سنایا، اس میں جس حدیث پر ہم نے کلام کیا اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا۔ حضرت معاذ نے پوچھا مجھے بتا دیں کہ کون سی چیز جنت میں لے جائے، وہ عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور آگ سے بچا لے، تو حضور نے ان فرائض کا ذکر فرمایا، اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر تھا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ذکر تھا۔ 4 چیزوں کا فرائض کو ادا کرنے کی ترغیب دلائی، اور اس کے بعد ان کی افادیت کو، ان کے فائدے کو بیان فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ نیکیوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر رات کی نماز کا حضور نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے ایک شخص کے اسلام کو ذکر فرمایا کہ اس کی مثال ایک اونٹ جیسی ہے کہ جس کی گردن بہت اونچی ہو، یہ اسلام ہے اس کا، لیکن اس کا عمود نماز ہے، اس کے جو پیر ہیں، جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ تو اس کا اسلام، اس کا ایمان بلندی اسی وقت پائے گا کہ بندے کا رب سے تعلق نماز کی صورت میں قائم ہو، نہ صرف قائم ہو کہ بلکہ روز بروز اس میں ترقی ہوتی چلی جائے، روز بروز ترقی، خشوع اور خضوع کی صورت میں، اور بالکل اس کو جس طرح سے اس کا حق ہے شرائط اور فرائض کے رعایت کے ساتھ بالکل سیکھ کر ویسا ادا کرے، تاکہ یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے، تو یہ عمارت مضبوط ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کی چوٹی، اس کا کوہان جو ہے وہ جہاد ہے، اور یہاں پر جہاد سے مراد اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا، شیطان کے خلاف کوشش کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ حضور کا مبارک کلام پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا،
یعنی بات آپ مختصر فرماتے ہیں لیکن وہ ایسا ہے جیسے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا۔ تو حضور نے ساری زندگی، کیونکہ حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ کون سی چیز ہمیں ایسا عمل بتا دے جو جنت میں لے جائے اور آگ سے بچا لے، تو خود ہی فرما دیا نا آپ نے، تو بہت بڑی بات پوچھ لی، اور یہ تو جس کے لیے اللہ آسان کر دے اسی کے لیے آسان ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو بڑی چیز ہوتی ہے، جو بڑی کامیابی ہوتی ہے، جب کوئی سمجھدار آدمی، جب کوئی علم والا آدمی کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی فلاں کورس کر لو، اس کا بڑا اسکوپ چل رہا ہے، تمہیں 2-4 لاکھ روپے کی نوکری آرام سے مل جائے گی، آدمی لگ جاتا ہے اس کے پیچھے۔ آپ کوئی کورس کرنے جائیں گے، کہیں گے اس کا اسکوپ کیا ہے، کیا ملے گا مجھے، اسکوپ کیا ہے؟ تو یہاں اسکوپ بتا دیا کہ امر عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا اور آگ سے خود کو بچا جانا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے اسلام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہیں اصل نہ بتا دوں اپنی زبان مبارک کو؟ آپ نے پکڑا، حالانکہ اس زبان اقدس حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا اس کو روکو، اسے روکو۔ حضرت معاذ نے حیرت کا اظہار کیا، حضور اس کی ہم جو بولتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل نہیں گراتی مگر ان کی زبان کی کھیتی۔ غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، کتنے کام وہ زبان سے کر رہا ہے، اور یہاں سے جو بول رہا ہے وہ یہاں پہ ہے جو وہی نکال رہا ہے۔ تو یہاں پر کیسے آیا، کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کی صحبت اختیار کیے ہوئے؟ تو ایک بہت زبردست حدیث ہے۔ ویسے تو حضور کا ہر کلام زبردست ہے، لیکن اس میں گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی کے بہت زیادہ پہلو ذکر کر دیے گئے، لہٰذا ایک مسلمان جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ اس لیے قرآن عظیم میں بار بار فرمایا تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، اے اولو الالباب، اے ذہین لوگو، اے عقل والو۔ تو اگر انسان غور و تفکر کی عادت ڈالے تو پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ ہم سوچتے بہت کم ہیں آخرت کے بارے میں۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے بعد اس حدیث پر کلام کیا۔ اس سے پہلے میں نے توبہ کی، اس سے پہلے علم کی بات کی، تو ایک تسلسل ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو حضور نے ذکر فرمائی نماز، اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری تفاصیل ذکر کر دی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تمام شرائط، تمام فرائض کو ادا کرنا ہے، اور مفسدات سے کہ اس نماز کو باطل کرنے والی چیزوں سے جب بچائیں گے تو یہ نماز کا وجود باقی رہے گا، شروع بھی ہو جائے گا اور سلام پھیرنے تک اس کا وجود باقی بھی رہے گا۔ تو انسان بعض اوقات نماز شروع کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں وہ کر دیتا ہے کہ وہ نماز سے باہر ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنے طور پر خود کو نمازی سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ پوری ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو علم کے بغیر کوئی بھی چیز انسان نہیں کر سکتا۔ دنیاوی کوئی کام کریں گے سیکھنا پڑے گا، اسی طرح اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ سیکھنی پڑے گی، کیونکہ عقل سے انسان عبادت کے طریقے نہیں جان سکتا، نہ عبادت کو جان سکتا ہے، نہ عبادت کا طریقہ جان سکتا۔ اس لیے تو نبی بھیجے اور ان کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیا کہ انہیں دیکھتے رہو اور اس کے مطابق کرتے رہو، یہ براہ راست ان کا اللہ سے تعلق ہے، یہ ہدایات لے کر تمہیں بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں نماز کی شرائط جو ہیں وہ 6 آپ کو بتائی تھی: وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اس پر ہم نے طویل کلام کر لیا تھا کہ وقت تو آج کل کیلنڈر وغیرہ ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی، آپ کیلنڈر دیکھ لیں گے نماز کا وقت ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر چند سیکنڈز بھی رہتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں تو 4 نمازوں میں آپ کی نماز بالکل بلا کراہت جائز ہو جائے گی۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس میں ہر نماز کے بعد دوسرا نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اگر 10 سیکنڈ بھی رہتے ہیں اور اتنا وقت کہ آپ اللہ اکبر کہہ لیں تو آپ کو نماز قضا نہیں کرنی کہ اور اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، اب 10 سیکنڈ میں کہاں، چلو پھر قضا کر لیں گے۔ نہیں، یہ آپ جان بوجھ کے قضا کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ ہونا۔ جیسے کوئی سوتا رہ گیا اور دیر سے آنکھ کھلی، 10 سیکنڈ باقی تھے،
یا آدھا منٹ باقی تھا، وہ آدھے منٹ میں آرام سے وضو کر کے، یعنی تیزی سے 4 فرض ادا کرے، چہرہ دھوئے، کلی وغیرہ نہ کرے، چہرہ دھوئے، جلدی سے ہاتھ دھوئے، مسح کرے، دونوں پیر دھو کر اللہ اکبر کہہ لے گا، اس کی نماز شروع ہو گئی۔ اور اب چاہے وہ باقی ساری کی ساری رکعات اگلے وقت میں بھی ادا کرے گا تو یہ ادا شمار ہوگی، سوائے فجر کے۔ فجر میں طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو سلام پھیرنا ضروری ہے۔ تو باقی 4 نمازوں میں آپ آرام سے پوری نماز ادا کریں گے، یہ پہلے بھی مسئلہ سمجھایا تھا۔ اور فجر کی نماز میں آپ کو تیزی سے ختم کرنی ہے، اگر آدھا منٹ رہتا ہے تو آدھا منٹ میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ ایک آیت پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ باقی جتنی بھی قرأت ہے سورہ فاتحہ کو مکمل کرنا اور 3 آیات کا ملانا یا چھوٹی سورت ملانا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیں کیونکہ وقت نہیں ہے، عذر ہے، لہٰذا ہمیں فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سلام دیں۔ اب آپ اللہ اکبر کا ایک بار تسبیح پڑھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، 2 بار 2 سجدے کی ایک بار تسبیح پڑھی، اگلی رکعت میں آ گئے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے جائیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ آپ 30 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ قضا نہیں ہوئی نماز، صرف جان بوجھ کر واجب ترک کرنے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوئی، پھر آپ اس کو صحیح وقت میں دہرا لیں تو قضا کے گناہ سے انسان بچ جائے گا۔ اور چونکہ واجب جان بوجھ کے تو ترک کیا لیکن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اس عذر کی بنا پر ترک کیا، لہٰذا گناہ گار بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہمیں علم حاصل ہو تو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات نامعلوم ہونے کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر، عدم علم کی بنا پر ہم وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کا بہت بڑا وبال ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والا ایسا ہے، حضور نے فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ کسی خراب جگہ پہ آپ کا ہمارا نام لکھ دیا جائے تو کتنا برا محسوس ہوگا۔ انسان اس پہ غور کرے، لڑے گا، وہ میرا ہی نام ملا تھا تو یہاں لکھنے کے لیے تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ وقت میں اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اکثر اس مسئلے سے ظاہر ہے۔ پھر طہارت کی بات آتی ہے تو آپ غور کریں، طہارت کا مطلب نجاست سے پاکی حاصل کرنا۔ تو جب تک آپ طاہر نہیں ہوں گے تب تک نماز نہیں ہوگی۔ تو طہارت کا مطلب یہ کہ بھائی نجاست سے پاکی، تو نجاست کتنی طرح کی ہوتی ہے اس کا علم ضروری ہے۔ کتنی نجاست لگ جائے تو شریعت کہتی ہے اب تمہیں اس کو ہٹانا ہی ہوگا، تو اس کی مقدار کا جاننا ضروری ہے۔ کب پاک کرنا واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ طہارت ہی حاصل نہیں ہوئی، شرط ہی پوری نہیں ہوئی، تو پھر کس طرح سے ادائیگی ہوگی۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ کس سے طہارت حاصل کریں گے، پانی سے کریں گے تو اس پانی کی قسمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا کثیر ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، کیا احکام ہے۔ بعض پانی ایسے ہوتے ہیں کہ نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، بعض ایسے ہوتے ہیں نجاست گرے اس کو کچھ نہیں ہوگا جب تک اس نجاست کا اثر پانی میں نظر نہ آئے۔ اب یہ 2 قسم کے پانی ہیں، ہم نے تو پانیوں کی اقسام پڑھی نہیں ہے، نہ کسی عالم سے سمجھی ہے، نہ سیکھی ہیں، تو پھر کیسے طہارت حاصل ہوگی؟ تو لہٰذا اس سلسلے میں صرف آپ کو جگا رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے کہ طہارت کا مطلب کیا ہے، نجاست کی اقسام اور ان کی ممنوع مقدار کو جاننا، اور پھر جو آلہ جس سے نجاست کو ہٹا رہے ہیں پانی، اس کی اقسام بھی جانیں۔ دوسری چیز وقت ہو گیا طہارت، پھر ستر عورت، لباس پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر، ناف اس میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سمیت ہے، تو اتنا جسم چھپا ہوا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ وہ پورا جسم ڈھانپ کر رکھے۔ لیکن یہ جو ستر ہے اس میں سے اگر کوئی چیز کھولی یا کھل گئی، جان بوجھ کر کھولے گا فوراً نماز فاسد ہو جائے گی باہر، اور کھل گیا تو 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر اس سے پہلے ڈھک لیا تو نماز ہی میں ہے، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار ہو گئی، اتنا ڈیلے کر دیا، اتنی تاخیر ہو گئی تو پھر نماز سے باہر ہو گیا۔ اب اگر یہ معلوم نہ ہو تو وہ آرام سے پڑھتا رہے گا، اور پھر بعد میں پتہ چلے تو غور تو کرے، یار یہ کب سے کھل گیا ہوگا، یہ کب سے کھلا ہوگا۔ یہاں سے اگر کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو اب یہ ستر ہے،
وہ نظر نہیں پڑی، بعد میں دیکھا رہی ہے کیا ہو، تو اب وہ دیکھے تو صحیح نا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چلو یا اللہ غفور الرحیم، پڑھی تو صحیح نا، اللہ نے احسان تھوڑی کیا، صحیح طرح پڑھو دوبارہ، ورنہ یہ قرض تمہارے ذمے میں رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس کو کوئی چیز بچہ صحیح نہیں لکھتا تو ہم کہتے ہیں نا بیٹا غلط لکھا ہے، دوسرے صفحے پہ دوبارہ لکھو، اب وہ ایک ابا لکھا تو ہے نا، صحیح غلط بس اس کو برداشت کرو، سمجھ لو لکھ دیا۔ بھئی ایسے ترقی نہیں ہوتی، اس طرح بد احتیاطی سے انسان ترقی، تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی منازل بد احتیاطی سے طے نہیں ہوتی ہیں۔ اس بارگاہ کے آداب بہت زبردست ہیں، وہ کیسی ذات ہے؟ جلیل القدر ذات ہے، اس لیے وہاں کا ادب بہت زیادہ ہے۔ تو جو سکھایا ہے ادب احترام، اس کے اعتبار سے اس کو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت طہارت ستر عورت، استقبال قبلہ، قبلے کی جانب، تو آپ کہیں گے ہم قبلے کی طرف ہی تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی کا دھکا لگ گیا تو وہ اینگل چینج ہو گیا تو کیا ہوا؟ نماز میں ہے یا نکل گیا؟ اب یہ پوچھیں عوام سے تو کہ پتہ نہیں بھائی، کیا پتہ نہیں؟ آپ کی نماز اتنی قیمتی شے ہے جس کے بارے میں حضور نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں جنت میں لے جائے گی اور آگ سے بچا لے گی، اور اتنی بے پرواہی باقی اپنے کام کاج کے سلسلے میں ذرا بے پرواہی نہیں کرے گا، دیکھ سنبھال کے لانا، دیکھ گر نہ جائے، دیکھ فلانا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بینک میں کیش کروانے کے لیے بچے کو بھیج رہا ہے تو 1000 قسم کی احتیاطیں اپنے مقام، ٹھیک ہے، اس کے نقصان کا کتنا اندیشہ ہو، تو اس کی اہمیت معلوم ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ تو ان چیزوں کی ہم پرواہ کیوں نہیں کرتے کہ اہمیت ہی پتہ نہیں کہ یہ ہمیں کیا کچھ دلوانے والے، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو استقبال قبلہ اگر جان بوجھ کے پھرے گا تو پھرتے ہی نماز گئی، اور کسی کا دھکا لگ گیا اور اینگل سے باہر نکل گیا 45 ڈگری سے، تو 3 سبحان اللہ کی مقدار، اس کے پاس وقت ہے دوبارہ اپنا قبلہ درست کر لے۔ یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر وہ بالکل صحیح قبلے کی طرف آ گیا تو اس کی نماز باقی ہے، فاسد نہیں ہوگی۔ پھر نیت، اس کے بارے میں بات ہو گئی تھی، نیت کا استحضار کر لیں کہ بھئی میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کم سے کم یہ ضروری ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی کون سی پڑھ رہے ہو، تو بغیر سوچے بتا دے کہ بھئی فرض ظہر کے پڑھ رہا ہوں، یعنی کون سا پڑھ رہا ہوں، اب یہ ذرا کرنے بیٹھا تو ہوش ہی نہیں ہے، تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا ادب۔ تو نیت کو حاضر، ذرا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا دنیا کے جھمیلے بالکل ایک طرف کر دیں، یہ جس چیزوں میں غور و تفکر کر کے کچھ سوچ وچار کر کے کیا مل جائے گا؟ بتاؤ کیا مل جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز پڑھتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس میں ذہن پریشان ہے، وہ سوچے ہیں، ارے پریشانی کا حل اسی میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے مانگو کہ یا اللہ مجھے نکال، تو ہی قادر مطلق ہے، تو نکال سکتا، مانگو تو صحیح نا اس سے، تو ہی نکالے گا، اور تو کوئی نہیں۔ باقی تو خود غرضیاں اطراف میں دیکھ لو، اور کوئی کسی کا خیال رکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ خود کمزور ہے، اس کی خود لمٹس ہیں، نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کوئی خیراتی ادارہ بھی کھولتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ بھئی میں دیانتدار آدمی ہوں اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہوں، آپ بھی حصہ ڈالیں تاکہ یہ کام آگے۔ اکیلا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مدد لیتا ہے اس طرح کے فلاحی کاموں میں۔ تو اس لیے یہ وقت طہارت ستر اور استقبال قبلہ اور نیت کا استحضار ضروری ہے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھ لیں بھائی کون سی پڑھ رہا ہے۔ آپ سے تو کوئی اس طرح نماز میں تو پوچھے گا نہیں، آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، تو پوچھے گا ہی نہیں تو اس کا مطلب کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میری نماز نیت کی وجہ سے نہ ہو۔ بھائی خود اپنے آپ سے پوچھو کون سی پڑھ رہا ہے، اور فوراً جواب بن پڑے ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہے، ادروائز مسئلہ ہے۔ تو ذرا نماز اللہ اکبر کہنے سے پہلے احتیاط کریں اور خود سے پوچھیں بھائی ہاں کیا کرنا ہے، کون سی پڑھی۔ لہٰذا روزے میں مسئلہ نہیں ہے کہ روزے میں صرف نیت کافی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے دن کو رمضان کے روزے کے لیے خاص کر لیا۔ لیکن نماز کا جو وقت ہے، جیسے ظہر کا وقت ہے مثال کے طور پہ 3 گھنٹے ظہر کے ہیں، تو 3 گھنٹے جو ہے اس میں آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہو، نفل بھی پڑھ سکتے ہو، تو اجتہام ہے اس میں۔ تو آپ کو ایک متعین کرنا پڑے گا، آپ پورے ظہر کے وقت میں اگر نفل نماز پڑھتے رہیں ہو جائے گی نماز، لیکن فرض نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب اس میں بہت ساری نمازیں جمع ہیں، تو آپ کو ایک متعین کر کے آگے کرنی پڑے گی کہ بھئی میں یہ والی پڑھ رہا ہوں،
رمضان کا معاملہ الگ ہے کہ پورے وقت کو اس فرض نے گھیر رکھا ہے، تو خدا کی طرف سے ہی متعین ہو گیا کہ پورا دن اس فرض روزے کے لیے۔ لیکن نماز کا جو پورا وقت ہوتا ہے وہ فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پھر اب تعین کون کرے گا؟ اب نماز پڑھنے والا متعین کرے گا کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے نیت کو حاضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، اور جہاں پر کچھ پڑھنا اور کچھ کہنے کی بات ہوگی تو اس میں آواز ضروری ہے، اتنی آواز کہ جو آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اتنی آواز نہیں ہوگی تو آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو اگر وہ چیز پڑھنا فرض تھا تو آپ نے نہیں پڑھا تو فرض چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا کسی نے اللہ اکبر یوں دل ہی دل میں کہا، نماز ہوئی نہیں۔ اسی طرح قرات کرنا، قرآن پڑھنا فرض ہے نا، اگر اس کو آواز سے نہیں پڑھا کہ خود اپنے کان سن لیتے، اطراف میں اگر شور ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کانوں تک آواز نہیں پہنچی، اس نے تو نکالی تھی آواز، تو پھر وہ حرج نہیں ہے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اطراف میں کوئی شور نہیں ہے تو اتنی آواز سے نماز، یعنی ہر صورت میں شور ہو یا نہ ہو اتنی آواز نکالنا ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے کان سنیں۔ تو اگر قرآن اتنی آواز سے نہیں پڑھا تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، شریعت اس کو پڑھنا مانتی نہیں۔ جب نہیں پڑھا تو آپ نے قرات نہیں کی، قرات نہیں کی تو قرات تو فرض تھی، اور فرض ترک کریں گے تو زیرو ہو جائے گی عبادت۔ جیسے وضو کے 4 فرائض میں اگر کوئی چہرہ دھونا چھوڑ دے، ہاتھ دھو رہا ہے کونیوں سمیت، پیر دھو رہا ہے، سر کا مسح کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا نام وضو نہیں ہے، آپ نے یہ ہاتھ پیر دھو لیے، اس کا نام وضو نہیں ہے، آپ نے ایک فرض ترک کر دیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ فرض ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہی معدوم، صفر ہو جائے گی۔ تو جہاں جہاں پڑھنے کی بات ہے وہاں آواز کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں کوئی چیز واجب ہے، جیسے وتر کی تکبیر واجب ہوتی ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہوتا ہے، التحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو اس میں اگر آواز نہیں نکالی تو آپ نے نہیں پڑھا، اور نہیں پڑھا تو اس کا مطلب آپ نے واجب چھوڑ دیا، اور جب آپ نے واجب چھوڑ دیا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز تو باقی رہتی ہے، فرض کی وجہ سے بالکل آپ نماز سے باہر ہو گئے، اور واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز میں تو رہتے ہیں لیکن نماز میں ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس نقص کی بھرپائی کرنی ہوتی ہے سجدہ سہو سے۔ اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور نکل گئے نماز سے تو پھر نماز واجب الارادہ ہوتی ہے، لیکن وہ قضا نہیں ہوتی، ذمہ داری اتر جاتی ہے، فرض آپ نے ادا کر لیا کیونکہ واجب نہیں کرنی۔ تو دیکھیں پڑھنا واجب تھا اور آواز نہیں نکالی تو پڑھا نہیں تو واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو پھر نماز مکروہ تحریمی واجب الارادہ ہوگی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں جہاں پڑھنا سنت ہے وہاں اگر آواز نہیں نکالی تو سنت چھوٹ گئی، سنت چھوٹ گئی تو نماز بھی باقی ہے اور سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن سنت مبارکہ کے ترک کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کی مزدوری آپ کو کم ملے؟ وہاں تو 1-1 روپے کے لیے آدمی لڑ جاتا ہے، نہیں بھائی میں اپنے پورے پیسے لوں گا۔ تو وہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیں کہ ہر عمل مبارک اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا جاننا چاہتے ہو تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی ذات مقدس، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے طور طریقے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نشست و برخاست، یہ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ جیسا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ جیسا اپنے بندے سے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، جیسی زندگی کا ویسی ہی زندگی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو سنتیں، حضور کا طریقہ، یہ اللہ کی رضا کے عین موافق ہیں، لہٰذا یہ بھی کوئی معاذ اللہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں تو ایک آدمی دکان پہ بہت سارا کاروبار کر رہا ہے، خوب نفع مل رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے، تو یہاں آخرت کا نفع جمع کرنے سے کیوں خود کو روکتا؟ لہٰذا احتیاط۔ تو آپ سمجھ گئے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا اور اس میں آواز کی ضرورت ہے۔ پھر یہ تکبیر تحریمہ یہ شرائط پوری ہو گئی، اور اس کے بعد فرائض آتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب کیسے یاد ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ تکبیر ہی لگاتے ہو، یہ فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ اور پھر قیام ہے، کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں نماز، قرآن پڑھتے ہیں، قرات ہو گیا۔ تو تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات، 3 فرض تو کھڑے کھڑے پورے ہو گئے آپ کے شروع میں۔ پھر رکوع ہے، 4تھا فرض، پھر سجدہ ہے، 5واں فرض، پھر
قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ یہ فرض ہوتا ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے یہ آخری قاعدہ ہوگا۔ 3 رکعت مغرب ہے تو جب تیسری رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے تو یہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو سلام پھیرتے وقت جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے اور وہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والا قاعدہ واجب ہوتا ہے، قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہوتا ہے۔ تو فرض چھوٹ جائے گا تو مسئلہ ہوگا۔ اور خروج بسمعہ یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکل جانا۔ تو ہم سلام کر لیتے ہیں، ویسے سلام وغیرہ کرنا منع ہوتا لیکن ہم یہ باتیں کر کے نماز سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے، اس لیے کہ ایک نماز سے نکلے گا تو دوسری میں داخل ہوگا، نکلے گا کیسے؟ نکلنے کے لیے سلام ضروری ہے، اس کو خروج کہتے ہیں، بسمعہ اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے نکل جانا۔ تو اب اس میں تفصیل جو آپ کو بیان کر دی تھی وہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں، قیام کے بارے میں، قرأت کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور رکوع کے بارے میں بھی ذکر کر دی تھی۔ سجدہ رہتا تھا، تو سجدہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کا زمین پر جم جانا، یہ سجدہ کہلاتا ہے، اور اس میں ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہوتا ہے، اور جب شرط فوت ہو جائے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کنڈیشن کو فوت کر دیں گے تو پھر جس کی شرط ہے وہ چیز بھی فوت ہو جائے گی۔ تو سجدے کی شرط ایک پیٹ کی انگلی، ایک انگلی کا پیٹ لگنا ضروری ہے، یہ نیچے والا حصہ، یہ نوک نہیں، نیچے والا حصہ لگنا شرط ہے۔ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ پیشانی لگانا، حضور نے فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدے کا حکم دیا گیا، تو 7 چیزیں آپ یہ 2 ہاتھ لگاتے ہیں، 2 پیر لگاتے ہیں، اور یہ یعنی گھٹنے بھی لگاتے ہیں اور یہ پیر بھی، اور 6 ہو گئے، اور یہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا یہ اور یہ اور یہ، تو یہ پیشانی اور گویا کہ ناک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو پیشانی خوب جمانا اور ناک کی جو یہ ہڈی ہے وہ زمین پر جم جائے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو پیروں کا جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے پیر ہی دونوں اٹھے ہوئے رکھے یا بالکل ایسے ہلکا سا ٹچ رکھا کہ انگلیوں کی نوک ٹچ ہو رہی ہے زمین سے، تو یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو فرض ترک ہو گیا، جب فرض ترک ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس کا خیال ضروری ہے۔ اور پھر اس میں اگر یہاں کوئی چوٹ لگی ہے تو پھر ناک پر ہی سجدہ کرے گا، اور ناک کی نوک پر نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کو دبائے گا تاکہ ناک، یہ جو ہڈی ہے یہ ٹچ ہو جائے زمین سے، اور پھر سجدہ مانا جائے گا، ورنہ سجدہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر یہاں پر بھی زخم ہے، یہاں بھی زخم ہے، تو پھر یہ نہیں کہ رخسار یا ٹھوڑی وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے، پھر اشارے سے وہ سجدہ کرے گا۔ پھر وہ سجدہ جس چیز پر کر رہا ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ اگر گھاس پر یا کسی روئی پر اور نرم چیز پر کر رہا ہے تو پھر اس کو دبانا ضروری ہے، کہ دبانے کے بعد مزید نہ دبے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اسپرنگ والے گدے پر تو ہوگا ہی نہیں، آپ اس کو جتنا بھی دبائیں مزید اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دبے۔ اچھا، وہ سجدہ کرنے میں جو سختی محسوس ہونے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ شامی کباب بنا لو یہاں پر خوب رگڑتے رہو نا ماتھا، ایسے نہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی سخت چیز پر ایسے رکھیں گے نا تو محسوس ہو جائے گا سخت ہے۔ سختی کب پتہ چلتی ہے؟ آپ رکھو پتہ چل جائے۔ تو سختی محسوس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سر میں ہی درد کر لیا اور عجیب و غریب قسم کے ناک پہ نشان اور یہ پیشانی پہ، یہ نہیں۔ آپ اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ نیچے جو چیز ہے وہ سخت ہے۔ تو ہاتھ رکھنے سے ہی سخت چیز پر ہاتھ رکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا سخت۔ تو سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپ رگڑیں اور اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں، تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر قاعدہ اخیرہ، تو اس سجدے میں ان چیزوں کا دھیان رکھ لیں کہ سجدہ کہتے ہیں پیشانی کا زمین پر جمانا، تو جمانا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے گی تو مزید دبانے سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو ہو گیا، اور نہیں ہوتی ہے تو اب اس میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، گھاس پر کیا ہوگا، اسپرنگ والے گدے پر کیا ہوگا، روئی پر کیا ہوگا۔ روئی کو دبائیں گے ایک حد تک دب جائے گی، پھر مزید نہیں دبے گی تو اس پہ زیادہ دبانے سے سجدہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ سجدہ کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر جم جانا۔ تو اگر جم گئی سجدہ ہو گیا، نہیں جمی کوئی بھی چیز رکاوٹ بنی
whatever it was, کوئی بھی چیز وہ تھی تو اب سجدہ نہیں ہوگا. تو اب میں نے آپ کو اصولی بات بتا دی, اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس پر ہوگا, اس پر نہیں ہوگا, اس پر ہوگا, اس پر نہیں ہوگا. پھر قاعدہ اخیرہ, آخری سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ, اور اس میں کتنی دیر بیٹھنا فرض ہوتا ہے؟ التحیات پڑھتے ہیں, عبدہ و رسولہ, رسولہ تک جو پڑھتے ہیں, رسولہ تک پڑھنے تک بیٹھنا فرض ہوتا ہے. ہاں اس میں التحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو یہ فرض ضروری ہے, اگر اس سے پہلے سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی. اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے آخری رکعت میں چار رکعت ہی نماز پڑھ رہا تھا, لگا 3 پڑھی ہے اور پھر کھڑا ہو گیا اگلے کے لیے, حالانکہ 4 پڑھ چکا تھا. تو اب وہ کھڑا ہو گیا, اب یاد آ گیا 4 پوری ہو گئی تھی, تو اب وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے اور نماز کو مکمل کر لے. لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر لیا, یا مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا, 3 پڑھ لی تھی اور سمجھا 2 پڑھی ہیں, کھڑا ہو گیا اور پھر کھڑا ہونے کے بعد خیال آیا, یا سجدہ کرنے کے بعد خیال آیا, تو اب اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر یہ فرض باطل ہو گئے, یہ نماز نفل بن جائے گی. اب یہ نہیں کہ آپ سجدہ سہو کر کے نکل لو مسجد سے, بھائی وہ نفل ہوئی ہے, فرض ادا نہیں ہوئے, فرض باقی رہ گئے, پڑھو دوبارہ سے. اب مسئلہ معلوم نہ ہو تو آدمی کہے گا سجدہ سہو سے گویا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بھئی وہ فرض ترک ہو گیا, فرض ترک کی وجہ سے وہ فرض منقلب ہو گئے, پلٹ گئے نفل کی طرف. تو آپ نے نفل پڑھے ہیں, فرض پڑھے ہی نہیں ہیں. تو جتنی بھی نماز ہے, جیسے 4 رکعت یا 2 رکعت نماز ہے, اس میں جب آپ 1 رکعت ملا دیں گے تو وہ 5ویں پڑھ رہے ہوں گے. فجر میں کھڑا ہو گیا تو وہ 3ری پڑھ رہا ہوگا. تب اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے تو اب یہ نفل بن گئے. اب 5 رکعت والی تو کوئی نماز نہیں ہوتی. ظہر میں 4 پڑھ کے کھڑا ہو گیا, ایک اور کا سجدہ کر لیا 5, عصر میں کر لیا, عشاء میں کر لیا. اسی طرح فجر میں 2 پڑھ لی تھی, پھر بھی کھڑا ہو گیا اور 3ری کا بھی سجدہ کر لیا. تو اب نماز جو ہے وہ جوڑے جوڑے کی شکل میں, 2 رکعت کی شکل میں, سوائے مغرب کے. تو اب وہ آپ نے جوڑے کو طاقت بنا دیا ہے. 2 والی فجر کو 3 بنا دیا, آپ 3 پڑھ چکے, اور 4 والی کو آپ نے 5 بنا دیا. تو اب حکم یہ ہے کہ ایک اور رکعت اس کے ساتھ ملاؤ تو یہ تمام نفل ہو جائیں گے. مغرب میں ملانے کی ضرورت نہیں کہ وہ پہلے ہی طاق تھا آپ کے ایک زیادہ پڑھنے سے, وہ جوڑا بن گیا, تو آپ اس کو وہیں سلام پھیر دیں گے اور وہ نفل ادا ہوئے ہیں, آپ کو فرض نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو جیسے ہی آپ آخری رکعت قاعدہ اخیرہ کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے غلطی سے, حالانکہ نماز آپ کی مکمل ہو چکی تھی اور آپ نے اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا, تو اب مغرب کے علاوہ دوسری نمازوں میں 1 رکعت ملا لیں تاکہ جوڑا جوڑا ہو جائے اور نماز نفل پوری مکمل ہو جائے. کیونکہ 5 رکعتی نماز اور 3 رکعتی نماز نہیں ہوتی ہے مغرب کے علاوہ. تو اس کو تو آپ نفل بنا دیں مکمل کر کے جوڑے کی شکل میں, اور آپ پر فرض باقی رہ گئے, اس کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے. تو ہم ہر چیز میں سمجھتے ہیں سجدہ سہو کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ پھر اس میں نماز پڑھنے کے باوجود آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے تو پڑھ لی ہے, حالانکہ اس نے فرض ادا نہیں کیے. اب یہ عقل تو کہے گی کہ یار زیادہ ہی پڑھی ہے نا. زیادہ نہیں, جو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے, جو اللہ نے تعلیم فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ویسا چاہیے. اپنی ہوشیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہاں اپنے طور پر نوافل جتنے پڑھیں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے, اس میں بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ عقل استعمال کریں گے بھائی 5 ہی پڑھی ہے نا, زیادہ ہی پڑھی ہے نا, تو وہ کیوں خراب ہوگا. اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ کیا نہیں اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو فرض ترک کر دیا تو وہ نماز تو, اور اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو قاعدہ اخیرہ فرض ترک ہو گیا. تو وہ فرض تو ہوا ہی نہیں آپ کا. جب فرض ترک نہیں ہوا تو آپ کی نماز کو بچا لیا گیا ہے کہ چلو نفل کی طرف پلٹ گئی, ایک اور رکعت ملا لو, مغرب کے علاوہ میں جوڑا کرو اس کو, اور اپنی جو فرض جو آپ پڑھ رہے تھے اسے ذرا دوبارہ پڑھ لو. اس کے بعد یہ
سلام پھیر کر جو ہے وہ ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ لفظ سلام جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر لفظ سلام کے علاوہ تو کوئی اور لفظ بولیں گے بھی نہیں، کون بولتا؟ وہ عادت ہی بنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہم نے چیزیں تو کاپی پیسٹ کی ہوتی ہیں، لوگوں سے سن کر دیکھ کر سیکھی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی بولیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی۔ آخری قاعدے میں ویسے مزاحاً ذکر کر رہا ہوں، ساری نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرنے کا وقت آیا تو کسی کو کہہ دیا ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو گئی نماز، کیونکہ نماز سے باہر نکلنا تھا کوئی بات کر کے۔ لیکن واجب لفظ کیا ہے؟ السلام، تو واجب کا ترک ہوا، تو جب واجب کا ترک ہوتا ہے تو کیا نماز فاسد ہوتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، تو نماز باقی رہ گئی، نماز ہو گئی، لیکن آپ نے واجب ترک کر دیا، لہٰذا واجب الاعادہ ہوئی، زندگی میں کبھی بھی اس کو دہرانا واجب ہے۔ تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سی چیز کیا ہے، تو ہم صحیح وقت پہ کہ یہ فرض ہے تو فرض کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، واجب ہے واجب کا معاملہ کیا ہے، سنت ہے سنت کا معاملہ کیا ہے۔ میں تو 3 برس ہو گئے، میں روز اول سے یہی چیزیں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ سکھانے کی اور ذہن میں بٹھانے کی کہ آپ ان کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ جب فرق کو سمجھ جائیں گے تو حکم کا فرق بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ فرض اگر ترک ہوا ہے تو بالکل عبادت صفر ہو گئی، واجب ترک ہوا ہے تو صفر نہیں ہوئی، باقی ہے، اور نقص پیدا ہو گیا اور وہ نقص سجدہ سہو سے ختم ہوگا۔ سنت ترک ہوئی ہے تب عبادت بھی باقی ہے، نقص بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ تو جب ہم اس بنیادی بحث کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے موقعوں پر مسئلہ یا حکم نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ یا مستحب۔ اور دوسری طرف جو ممنوع ہے، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، مکروہ تنزیہی ہے یا خلاف اولیٰ ہے۔ تو جیسے یہ نام پتہ چلتا ہے تو ہم خود بخود حکم نکال سکتے ہیں۔ اس کی ساری تفصیل میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں اور علم سیکھنے کا ذہن ہو تو سارا مواد موجود ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں آپ انور بھائی کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم آپ کو فراہم کیا ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ پھر نماز کو کون سی چیز فاسد کرتی ہے؟ یہ تو ہم نے وہ چیزیں ذکر کر دی، وقت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ شرط ہے، نماز سے پہلے پوری کرنی ہوگی۔ پھر نماز کے اندر 7 چیزیں ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اور خروج، یہ 7 چیزیں نماز کے اندر کی ہیں۔ شرط جو نماز کے باہر ہو اس کو کہتے ہیں لازم، وہ بھی ہوتی ہے، اور فرض وہ جو عبادت کے اندر ہوتی ہے، لازم وہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو کرنا ہے تبھی عبادت مکمل ہوگی۔ اور مفسد وہ ہوتا ہے کہ یہ فاسد کر دے گا، فساد پھیلا دے گا، تو وہ مفسدات کو ہٹانا ہوتا ہے اپنی عبادت سے۔ تو مفسدات پتہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر عبادت کی حفاظت کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز کلام ہے کہ کلام جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم کہاں باتیں کرتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے بات کرنے کا۔ پہلے نماز میں باقاعدہ باتیں صحابہ کیا کرتے تھے اور یہ الاؤڈ تھا، اس کی اجازت تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے اور باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ پھر جب ہم حبشہ گئے نجاشی کے دربار سے، پھر ایک وقت کے بعد لوٹے اور ہم نے نماز میں حضور کو سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو کر ہم نے کہا کہ حضور آپ نے جواب نہیں دیا، پہلے تو کرتے تھے باتیں، فرمایا کہ نہیں، نماز میں کلام ممنوع ہے، نماز تو صرف قرات ہے، تکبیر ہے یا تسبیح کا نام ہے۔ نماز قرات، تکبیر یا تسبیح کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرنی۔ اب اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کوئی چیز کریں گے تو نماز کو فاسد کر دے گا، تو یہ کلام بھی اس کے علاوہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہے، تو اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کریں گے تو وہ نماز کے لیے مفسد بن جائے گا۔ آپ سانس بھی تو لیتے ہیں، تو نہ یہ قرات ہے، نہ یہ تسبیح ہے، نہ تکبیر ہے، آپ کہو گے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو ایسا عمل کہ جس سے بچ نہیں سکتے ہو، آپ کی ضرورت ہو تو وہ معاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو عمل کثیر اور قلیل کا فرق کر دیا ہے کہ قلیل پلکیں بھی جھپکاتے ہیں، آپ کو کہیں ایسا کوئی تکلیف خارش وغیرہ ہوتی ہے تو آپ یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ نہ قرات ہے، نہ تکبیر ہے، نہ تسبیح ہے، تو پھر اس کا مطلب اس سے نماز فاسد ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بے قرار ہوگا اور خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہوگا یا نہیں؟
تو یہ کر لینا نماز کی گویا کہ حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ عمل قلیل جو ہے علماء نے قرار دیا کہ عمل قلیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل کثیر کرے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور عمل قلیل اور کثیر کا فرق آپ کو بتا دیا تھا کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے اسے یہ لگ رہا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، یا کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے، لگ بھی رہا ہے اور نہیں بھی لگ رہا، تو یہ عمل قلیل کہلاتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات عمل کثیر کب بنے گا؟ جب ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیں گے نا، تو پھر یہ عمل کثیر بن جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے تیزی سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اب بیچارے خود اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے، اچھی سوچ ہے، لیکن منع ہے۔ اگر آپ دوڑو گے تو دوڑنا بھی منع ہے۔ پھر مسجد کے فرش پر وہ پانی وضو کا گرانا، اگر دری نہیں بچھی ہوئی ہے وہ بھی منع ہے، خشک کر لیں، ہلکا سا نیپکن رکھیں، تولی، رومال، اور پھر آپ آئیں اور وقار کے ساتھ آئیں۔ حضور نے دوڑنے سے منع فرمایا، حضور نے فرمایا وقار کے ساتھ آپ جتنی ملے پڑھ لو اور باقی امام کے ساتھ ادا کر لو۔ اب اس میں آستینیں بھی چڑھی ہوئی ہیں اور کر لی شروع، اور پھر وہ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ اب ہاتھ دونوں فارغ ہیں تو اس میں وہ آستینیں نیچے آرام سے کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھ استعمال کر رہا ہے، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ نماز فاسد ہو گئی اس کی۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں۔ اب اس نے شرطیں بھی پوری کی، فرائض بھی پورے کر رہا ہے، لیکن ایسی گڑبڑ کو باہر سے داخل ہونے دیا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی۔ تو بہرحال مفسد سب سے پہلا کلام ہے۔ آپ باتیں تو نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے ارے ہاں ہوں اس طرح کے، اور کوئی تکلیف ہوئی اور اس کی وجہ سے حروف ادا ہو گئے، اف اوہ تف، تو اب یہ اس کو کلام کہا جائے گا۔ تو اب کلام وہ تو آپ باتیں تو نہیں کرو گے، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ایک دو الف بے کے حروف نکل جائیں تو کوئی کلمہ بن جائے تو وہ کلام میں آئے گا اور پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام کو جب وہ کرتے ہیں، وہ لقمہ دیتے ہیں، تو یہ لقمہ جو ہے وہ باتیں ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، لیکن وہ بوقت ضرورت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر امام ایسی غلطی کر رہا ہے کہ اگر اس کو نہ بتائیں تو نماز فاسد ہو جائے، تو اب اس کو نماز کو بچانے کے لیے درجہ ضرورت ہے، ورنہ نماز ہلاک ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو امام ایسی غلطی کر رہا ہے، اس کو بتا رہے ہیں، تو اب بتانے کے لیے سبحان اللہ اس طرح اگر کہیں گے تو یہ آپ ہم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ یہاں غلطی کر رہے ہو، ذرا ٹھیک کر لو۔ تو سبحان اللہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اردو میں یہ بنتا ہے پورا کلام، لیکن چونکہ نماز کی حفاظت کے لیے ہے لہٰذا ضرورتاً جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ضرورت نہیں تھی اور مقتدی صاحب نے بڑی جلدی مچائی اور امام صاحب کو بے محل لقمہ دے دیا، اب وہ امام صاحب جو ہے وہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن بھول گئے، انسان ہے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ نا امام سے غلطی ہونی نہیں چاہیے، وہ تو فرشتہ ہے نا، وہ تو کمپیوٹر ہے، وہ ایرر آئے گا ہی نہیں وہاں پر۔ تو بہرحال بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کھڑے ہونے سے پہلے تو بتانا تھا، لیکن اب ٹائم نکل گیا نا، وہ کھڑے ہو گئے، اب وہ قیام کی طرف آ گئے، اب آپ بتاؤ گے تو آپ کی چلی جائے گی۔ تو محل پر جس موقع پر لقمہ دینا ہے اسی محل پر دیں گے تو سب کی نماز بچے گی۔ تو اس لیے لقمہ دینے والے، اگر کسی نے ایسی جگہ لقمہ دے دیا امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کی گئی، اور امام صاحب نے لقمہ قبول کر کے بیٹھ بھی گئے تو ان کی بھی گئی، اور ان کے پیچھے پھر جتنے تھے سب کی گئی۔ تو وہ لقمہ اصل میں کلام ہے، لیکن چونکہ نماز بچانے کے لیے ہے تو اجازت ہوگی، ورنہ بے محل دیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب کسی کو ہوتا ہے نا کہ بیچارہ وہ سب ہر نمازی پر لقمہ دینا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ سو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھا دوسرا پہلا قاعدہ نہیں کیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا، حساب کر رہا تھا، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ آخر میں سلام پھیرتا ہے، اسی کے ساتھ سلام پھیر دیتے، وہ پتہ نہیں ہوتا امام نے۔ اس سے پوچھ لو نا، اگر کوئی مشہور وہ صورتیں تلاوت کی ہو نا، پھر پوچھ لو اس سے امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی تھی، ذرا بتانا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب کو تو چھوڑ دو، اگر یہ خود سلام پھیرے نا، اس سے پوچھ لو تم نے کون سی صورتیں پڑھی۔ بس وہ ایک پریکٹس ہے نا، کسی کام کو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو آدمی توجہ کرے نہ کرے ہاتھ اس میں، اب جیسے الیکٹریشین ہے وہ اسکرو تار لگا کے تو وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہوگا تو کر ہی رہا ہوگا،
جیسے وہ ہمارے جو ناراض، اگر کوئی بیٹھا ہو تو ناراض بھی نہ ہو، ہمارے وہ یہ نائی حضرات جو ہوتے ہیں، ان کی تانک جھانک کی بیچاروں کی، دکان میں سے بار بار ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، یہ آوارہ نظری اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، وقار کے ساتھ انسان نگاہیں جھکا کر رکھے، لیکن وہ ادھر دیکھ بھی رہا ہوگا اور کینچی بھی چلا رہا ہوگا، تو وہ غیر محسوس طریقے سے ہاتھ اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح زبان عادی ہوتی ہے، خود بخود سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے گا، پتہ بھی نہیں ہے کب ختم ہوگی، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی، پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جہاں محل ہو وہاں آپ کو بتانا ہے، جہاں محل نہیں ہے وہاں آپ کو نہیں بتانا ہے۔ واجب ترک ہو رہا تھا، اب ترک ہو گیا، اس کے بعد بتا رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، آپ کیا بتانا ہے؟ اب تو ختم ہو گیا، وہ کھڑے ہونے سے پہلے بتاتے، آپ کو لگا نا تو آپ خود ہی سو رہے تھے، آپ کو بعد میں پتہ چلا، وہ کھڑے ہوتے ہی جو ہے نا آواز لگا دی نعرہ تکبیر، تو نماز چلی گئی۔ اگر امام صاحب کو بھی مسئلہ پتہ نہ ہو اور امام صاحب لے لیں تو پھر امام کے پیچھے تو سب کی چلی جائے گی، پھر امام کی خیر نہیں۔ جواب کے بغیر اگر تسبیح وغیرہ کوئی پڑھ دی، یعنی چھینک آئی اور الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ جواب کی نیت نہیں ہے، یہ خود ہی کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ تسبیح ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں کسی اور کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور نمازی نے، ایک عادت ہوتی ہے نا یہ یرحمک اللہ کہنے کی، تو وہ بے اختیار یرحمک اللہ نکل گیا، تو چونکہ جواب کی نیت ہے، اور جب جواب کی نیت ہوگی تو یہ کلام بن جائے گا، تسبیح سے نکلے گا کلام بن جائے گا، اور جب کلام بن جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری عادت ہوتی ہے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کی، تو اگر آپ نے اپنی چھینک پر الحمدللہ کہا ہے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ کلمات کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سانس لیتے ہیں زور زور سے، بعض اوقات پھونک بھی مارتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس پھونک مارنے سے صرف ہوا نکل رہی ہے یا کچھ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ تو حروف ادا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جیسے ہی حروف ادا ہوں گے، اوف، اب یہ الف اور فا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تا اور فا نکل گیا تو اب یہ حروف نکل گئی، یہ کلام بن گیا اور یہ مفسد نماز ہے۔ صرف ہوا خارج ہوتی ٹھیک ہے، یہ سانس ہے اور سانس لینا ٹھیک ہے، یہ مفسد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کلام سے کوئی باتیں تو نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ یرحمک اللہ کسی کو کہہ دیا، عادت کہنے کی عادت ہے تو نکل گیا۔ اب کیا اس نماز کا حکم کیا ہے؟ اب تو ہو گیا نا جو ہو گیا، اب نماز کا حکم کیا ہے؟ تو وہ خود اپنے طور پہ فیصلہ کرے کہ بھائی یہ تو میں نے اللہ کا ہی ذکر کیا ہے نا، ہو جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے، بھائی فاسد ہو گئی، آپ دوبارہ اس کو شروع کریں۔ تو معلوم ہونے سے ہی انسان اپنی عبادت کو درست کر سکتا ہے۔ وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ یہ مفسدات کچھ اور چیزیں رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو فردن ابھی صرف جو ہے وہ کلام پر ہی بات ہوئی ہے کہ اگر بات کر لے گا تو کیا ہوگا، اور باتیں ویسے نارملی ہم کرتے نہیں ہیں، اس طرح کے کلمات بعض اوقات نکل جاتے ہیں۔ ارے کہنے کی کسی کی عادت ہے، اگر عادت ہے اور نماز میں نکل گیا تو نماز فاسد ہو گئی، عادت نہیں ہے اور ویسے ہی نکل گیا، آج پہلی بار نکلا ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ عادتاً جو کرتا ہے اس کے لیے وہ کلام بنتا ہے، اور جو عادت نہیں ہے اور ویسے ہی نکل گیا تو اتفاق ہے اس کو کلام نہیں کہا جائے گا، لہٰذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ مفسدات کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا، تاکہ یہ ضروری باتیں جو ہماری نماز کو فاسد کر دیتی ہیں وہ ہم درست کر لیں، اس کے بارے میں ہم ہوشیار ہو جائیں، تاکہ اپنی نماز کو فساد سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔